لیکن چند افراد ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ضمانت دی گئی ہے کہ اس مہینے میں ہر عمل قبول ہے، لیکن چند افراد ایسے ہیں کہ جن کا روزہ قبول نہیں جی ہر عمل قبول کہا گیا، ضمانت دی اللہ کے حبیب نے، لیکن اسی پیغمبر گرامی قدر کے فرزند ٹھیک ہے جی مذہب آج جو ہے جعفری کے بانی اور مؤسس ٹھیک ہے جی حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چند افراد وہ ہیں جن کا روزہ قبول ہی نہیں ہے، سرے سے جن کا روزہ ہی نہیں۔ تو پوچھا گیا آقا و مولا روزہ دار بھی ہے، روزہ رکھتا بھی ہے، پھر بھی اس کا روزہ قبول نہیں؟ امام نے فرمایا ہاں چند افراد ایسے ہیں کہ جن کا روزہ قبول نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل ہے تو ذرا صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا وہ کون سے افراد ہیں جن کا روزہ قبول نہیں ہے؟ تو معصوم علیہ السلام فرمایا لا صیام لمن اصل امام، جو امام کا نافرمان ہے اس کا کوئی روزہ قبول نہیں۔ جو اپنے زمانے کے امام کا نافرمان ہے اس کا کوئی روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر میں اشارتاً کہہ دوں کہ وہ بڑی جی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ جی بڑے روزے رکھتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ وقت کے امام کے نافرمان جی شاید اشارہ اتنا ہی کافی ہے میرے خیال۔ لمن اصل امام، معصوم نے فرمایا کہ جو امام کا نافرمان ہے اس کا کوئی روزہ قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ امام کا جو ہے وہ قولی طور پر نافرمان ہے یا فعلی طور پر نافرمان ہے، کردار کے اعتبار سے نافرمان ہے، گفتار کے اعتبار سے اپنے زمانے کے امام کا نافرمان ہے، اس کا کوئی روزہ قبول نہیں۔ لاکھ روزے رکھ لے، لاکھ نمازیں پڑھ لے، لاکھ تلاوت قرآن کر لے، اگر زمانے کے امام کا نافرمان ہے تو اس کا کوئی عمل بالخصوص روزہ اس کا جو امام فرماتے ہیں اس کا کوئی قبول نہیں۔ دوسرا جس کا کوئی روزہ قابل قبول نہیں، فرمایا ولا صیام لعبد عابق حتی یرجع، اس غلام کا بھی روزہ قبول نہیں جو اپنے آقا، اپنے مولا اور اپنے امام کو چھوڑ کے بھاگ جائے۔ ٹھیک ہے جی، وہ غلام جو بھگوڑا غلام ہے اور اپنے آقا کو، اپنے مولا کو اور اپنے جو ہے آقا کو چھوڑ کے، مالک کو چھوڑ کے بھاگ جائے، فرار کر جائے، حتی یرجع، جب تک کہ وہ واپس لوٹ کے آ کے معافی نہ مانگے۔ تو جو اپنے آقا اور اپنے جو ہے مولا اور اپنے مالک کو جو غلام چھوڑ کے فرار کر جائے، بھاگ جائے، اس کا کوئی روزہ قبول نہیں ہے۔ یہ عام غلام کی بات ہو رہی ہے، عام آقا اور مولا کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو غلام اپنے علی جیسے امام کو چھوڑ کے بھاگ جائے جی، جو ہے ہاں اگر یہ ذہن میں ہو، اگر کوئی جو ہے علی کو چھوڑ کے جی جمل میں چلا گیا، علی کو چھوڑ کے سفین میں چلا گیا، علی کو چھوڑ کے نہروان میں چلا گیا، اگر اپنے زمانے کے امام کو چھوڑ کے فرار کوئی کا جاتا ہے غلام تو اس کا کوئی روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ تیسرا امام صادق یہ فرماتے ہیں جس کا کوئی روزہ قبول نہیں، ولا صیام لامرأۃ ناشزۃ، وہ عورت، وہ خاتون کہ جو اپنے شوہر کی نافرمان ہے، یہ وہ خاتون، وہ بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمان ہے، اس کا بھی کوئی روزہ قبول نہیں ہے۔ جو شرعی اعتبار سے ناشزہ ہے، جو شرعی اعتبار سے، پھر میں قید لگا رہا ہوں، جملہ مشروط کر رہا ہوں، جو شرعی اعتبار سے، اگر فقہی اعتبار سے جو خاتون اپنے شوہر کی نافرمان اور ناشزہ ہے اس کا روزہ قبول نہیں ہے، لاکھ روزے رکھ لے، اگر جو ہے شرعی طور پر اگر اپنے شوہر کی نافرمان ہے تو اس کا کوئی روزہ قبول نہیں ہے۔ حتی تتوبا، جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے،
اپنی ناشزا اور نافرمانی سے وہ توبہ نہ کر لے اس وقت تک اس کا جو ہے روزہ قبول نہیں ہے۔ اور آگے امام نے فرمایا ولا صیام لولد عاق حتی یبرہ، اس بیٹے کا بھی روزہ قبول نہیں جو اپنے باپ کا نافرمان ہے، جو اپنے باپ کا عاق ہے، اپنے باپ کا نافرمان ہے، تو اس کا بھی کوئی روزہ قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، لاکھ نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، عبادات کر لے، اگر شرعی اعتبار سے جو ہے اپنے والد کا نافرمان ہے، آق والدین ہے، تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ بالخصوص امام نے یہاں چونکہ روزے کی بات ہو رہی تھی تو امام فرماتے ہیں اس بیٹے کا بھی جو ہے روزہ قبول نہیں ہے جو اپنے والد کا نافرمان ہے، جو آق والدین ہے اس کا روزہ قبول نہیں، یہاں تک کہ حتی یبرہ، جب تک کہ جو ہے اپنے والد کا فرما بردار نہ ہو، جب تک جو ہے وہ توبہ کر کے شرمندہ ہو کے معافی مانگ کے اپنے والد کا فرما بردار نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا کوئی روزہ قبول نہیں ہے۔ تو لہذا جو امام کا نافرمان ہے اس کا کوئی روزہ قبول نہیں ہے، کہ جو بھگوڑا غلام اس کا کوئی روزہ قبول نہیں جب تک کہ وہ واپس اپنے مالک کے پاس لوٹ نہ آئے، اور اس خاتون کا، اس بیوی کا، اس عورت کا بھی روزہ قبول نہیں ہے جو اپنے شوہر کی نافرمان ہے جب تک کہ جو ہے اپنی نافرمانی ہے توبہ نہ کر لے۔ اور اس جو ہے بیٹے کا، اس جو ہے لڑکے کا جو ہے روزہ قبول نہیں ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے جب تک کہ جو ہے وہ توبہ کر کے اپنے والدین کا فرما بردار نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔